بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماشاءاللہ حدیث نمبر 155، 156، 157، 158 اور 159 ابتدائی وقت کی فضیلت، اس حوالے سے یہ احادیث ہیں 55، 56، 57، 58 اور 159۔ ان تمام حدیثوں کے اندر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کیا کیا احکامات ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے، بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو ابتدائی وقت میں ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 156، حضرت مولا علی پاک، علی پاک دے منن والے ذرا سنو، حیدر حیدر کرتے ہو، نماز کی طرف بھی غور کیا کرو۔ حیدر حیدر کرنا گناہ نہیں ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں بھی حیدر کرار کو ماننے والا ہوں، مولا علی پاک سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ مولا علی پاک جو ماننے والا ہے نا مولا علی پاک کا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، کیونکہ مولا علی دی کی شان پوچھنے نظر کرے دے کنڈے نو کلی کردہ جی، تے مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا کے تلی کردہ، تے مولا علی چاندے پلا جس دا یارو، اللہ پاک بھی اس دی پلی کردہ، تے سنی منکر سڑدہ علی دا نا سن کے تے سنی ہر ویلے علی 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 کردہ۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی تین چیزوں کو وقت پر ہی کرنا۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا، کوشش کرنا اسی وقت پڑھے۔ جنازہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس کے لیے دیر نہ کرنا۔ نمبر 3، بیوہ یا طلاق یافتہ عورت جب اس کا کف مل جائے یعنی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا جلد سے نکاح کر دینا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 157، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو ابتدائی وقت میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے، اور آخری وقت میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔ ہاں، ابتدائی وقتوں میں ادا کرنا اللہ کی رضامندی ہے، آخری وقت میں تو پھر معافی ہے نا اللہ۔ حدیث نمبر 158، حضرت ابو عمر شیبانی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود سے دریافت کیا کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا؟ تو آپ محبوب خدا نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی آج کل کے منچلوں کے لیے میرے پاس بہت اچھی بات ہے کہ جہاد کے بارے میں بھی اب آج جیسا کہ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو ہمارے تمام مسلم ممالک حکمران صرف اقوام متحدہ کے لبرل لوگوں کے پیچھے ان انگریزوں کی چاپلوسیاں کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ جب بھی ہونا ہے جہاد کے ساتھ ہونا ہے، جب بھی ہونا ہے تو یہ جہاد کے ساتھ ہونا ہے، مجاہدین نے کرنا ہے تو کیوں نہ ہو، ہم تیار ہیں، میری جان مال اولاد سب کچھ تیار ہے الحمدللہ۔ میں ہوش و آواز سے یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 159، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 مرتبہ کسی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، محبوب عظیم علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمارے پاس دلائل ہیں، موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نماز مغرب کے علاوہ ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کرنا افضل و مسنون ہے۔ جی ہاں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، ان کا تجزیہ ہے، ان کا نظریہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین حنیف کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔